الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی عباده الذین اصطفى خصوصا علی افضلهم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا له ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وان يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب ما قدروا الله حق قدره ان الله لقوي عزيز الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس ان اللہ سمیع بصیر یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم وإلی اللہ ترجع الامور صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم ربنا الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ آمین یا رب العالمین۔ سورہ حج کے آخری رکوع کی 4 آیات اس سے پہلے بار بار بات سامنے آ چکی ہے، قرآن حکیم کے دعوت عام کے خلاصے پر مشتمل ہے۔ ان میں سے 2 آیات کا مطالعہ ہم کر چکے ہیں جن میں شرک کی نفی بھی ہوئی اور شرک کا اصل سبب بھی بیان ہوا۔ شرک کی نفی میں قدیم جاہلیت کا شرک، بالخصوص بت پرستی کا وہ شرک جو اس معاشرے میں رائج تھا، جس کے لوگ اولین مخاطب تھے قرآن حکیم کے، اس کی نفی بھی ہو گئی، لیکن اس کے ساتھ ہی ضعف الطالب والمطلوب کے حوالے سے اس کی جو اصل حقیقت ہے وہ بیان کر دی گئی۔ ما سوی اللہ کا مطلوب و مقصود کے درجے میں آ جانا یہ ہے شرک کی حقیقت۔ اصل سبب ما قدر اللہ حق قدر۔ اب جیسا کہ اس سے پہلے عرض کیا جا چکا ہے، جو ایمانیات ثلاثہ ہیں، ایمان باللہ یا توحید، یہ تو یوں سمجھیے کہ اصل الایمان، ہمارے دین کی اصل جڑ، اصل بنیاد، اور اسی اعتبار سے ایمان مجمل میں صرف اسی کا ذکر ہے، ایمان باللہ کا۔ آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ و صفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب۔ اس میں نہ ایمان بالملائکہ کا ذکر ہے، نہ ایمان بالرسالت کا ذکر ہے، نہ بعث بعد الموت کا ذکر ہے، نہ جنت و دوزخ کا ذکر ہے، حساب کتاب کا ذکر ہے، کچھ نہیں۔ اجمالاً ایمان نام ہے ایمان باللہ کا، توحید کا۔ لیکن جب ایمان کی تفصیل آتی ہے تو آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، یہ گویا کہ ایمان مفصل ہے۔ اس کو ہم جمع کرتے ہیں ایمانیات ثلاثہ کے عنوان سے، کہ ایک ایمان ایمان باللہ یا توحید، دوسرا ایمان ایمان بالرسالت، تیسرا ایمان ایمان بالمعاد یا ایمان بالآخرہ۔ تو اب یہ 2 آیتیں جو ہیں بقیہ ان 4 آیات میں سے، ان میں ان 2 کا تذکرہ ہے، ایمان بالرسالت اور ایمان بالمعاد کا۔ البتہ یہ کہ ان دونوں آیتوں کی ایک تفسیر اس انداز میں بھی کی گئی ہے کہ گویا کہ اس میں ابھی وہی شرک اور شرک کی مذمت اور نفی کا مضمون اور توحید کا اثبات بیان ہو رہا ہے۔ یہ بھی یقیناً ہے، یہ قرآن کا اعجاز ہے کہ ان آیات کا ایک رخ وہ بھی ہے کہ جو سابقہ 2 آیات سے متعلق ہے، لیکن اگر بنظر غائب دیکھا جائے تو ان میں سے ہر ایک اپنی جگہ پر ایک مستقل مضمون کی حامل ہے۔ چنانچہ جیسا کہ بالکل صاف سامنے آ رہا ہے، ایک ایمان بالرسالت کے موضوع پر اہم ترین آیت ہے، اور آخری اور چوتھی آیت جو ہے وہ در حقیقت ایمان بالمعاد یا ایمان بالبعث بعد الموت کا اس کے اندر تذکرہ ہے۔ اب آئیے سب سے پہلے رسالت کے موضوع پر قرآن مجید کا یہ جو مقام ہے اس اعتبار سے منفرد ہے، یہ انداز پورے قرآن میں کہیں اور آپ کو نہیں ملے گا۔ اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، اللہ چن لیتا ہے، پسند کر لیتا ہے فرشتوں میں سے بھی اپنے پیغامبر اور انسانوں میں سے بھی۔
یہ انداز جو ہے کہ یہ رسالت کا سلسلہ دو کڑیوں پر مشتمل ہے، دو لنکس ہیں۔ ایک رسول ملک ہے، رسول کا لفظی ترجمہ ایلچی، پیغامبر۔ رسول ارسلہ یرسلو سے بنا ہے، بھیجنا، کسی کو پیغام دے کر بھیجنا، ارسلہ یرسلو، اس سے حاصل ہے، حاصل مصدر ہے رسول، بھیجا ہوا، ایلچی، پیغامبر۔ اب یہ سلسلہ رسالت دو کڑیوں پر مشتمل ہے۔ پہلی کڑی ہے رسول ملک، پہلا رسول فرشتہ ہے، اللہ سے وہ پیغام لایا ہے محمد تک صلی اللہ علیہ وسلم، یا آپ سے پہلے جو بھی انبیاء اور رسول آتے رہے۔ اور دوسری کڑی ہے رسول بشر، اس نے فرشتے سے لیا ہے پیغام اور پھر پہنچایا ہے پوری نوع انسانی کو۔ تو سلسلہ رسالت کا ان دو کڑیوں پر مشتمل ہونا پورے قرآن مجید میں اس طور سے اتنی جامعیت کے ساتھ کسی اور جگہ بیان نہیں ہے۔ نوٹ کیجئے اس کو، سب سے پہلے کہ رسالت کی غرض و غایت کیا ہے۔ رسالت کی غرض و غایت جو بیان ہوئی ہے بڑی واضح آیت ہے سورہ نساء کی، رسلا مبشرین ومنذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل وکان اللہ عزیزا حکیما۔ وہاں ایک بڑا طویل یعنی گلدستہ ہے بہت عظیم انبیاء اور رسل کے ناموں کا، چند مقامات جہاں پر کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بہت سے انبیاء اور رسل کے نام جمع کیے ہیں چند آیات میں، ان میں سے ایک اہم گلدستہ وہ بھی یہ چھٹے پارے کے شروع میں آپ کو یہ آیات ملیں گی۔ اور اس کے بعد ان ناموں کے تذکرے کے بعد فرمایا رسلا مبشرین و منذرین، یہ بھیجے گئے ایلچی بنا کر، رسول بنا کر بشارت دیتے ہوئے اور خبردار کرتے ہوئے۔ انذار اور تبشیر یہ ان کا بنیادی فنکشن ہے، لیکن کس لیے؟ مقصد کیا ہے؟ ایک ہے فنکشن، ایک ہے اصل مقصد، پرپس کیا ہے؟ پرپس اور ہے، فنکشن اور ہے۔ فنکشن ہے انذار، تبشیر، تذکیر، تبلیغ، یہ فنکشن ہے، یہ فرائض ہے۔ پرپس کیا ہے؟ لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل، تاکہ نہ رہ جائے لوگوں کے پاس اللہ کے مقابلے میں کوئی حجت، کوئی عذر، کوئی دلیل، یعنی یہ عذر وہ پیش نہ کر سکے قیامت کے دن کہ اللہ ہم تک تیرا پیغام پہنچا نہیں، ہم پر ہدایت واضح نہیں کی گئی، ہمارے سامنے تو راستہ جو ہے وہ کھولا ہی نہیں گیا، ہم پر تو حقیقت منکشف ہی نہیں کی گئی۔ محاسبہ جو بھی ہوگا آخرت کا، اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے یہ حکمت حکیمانہ انداز اختیار کیا ہے۔ دنیا میں بھی فرمایا وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا، ہم عذاب نہیں بھیجتے رہے جب تک کہ رسول کو مبعوث نہ کر دیں۔ جس قوم کو بھی ہلاک کیا ہے وہ قوم نوح ہو، قوم ہود ہو، قوم صالح ہو، پہلے اللہ نے اپنا رسول بھیجا ہے جس نے اتمام حجت کر دیا، حق کا حق ہونا واضح کر دیا، باطل کا باطل ہونا واضح کر دیا، حق مبرہن ہو گیا، احقاق حق، ابطال باطل کا حق ادا ہو گیا۔ اب بھی لوگ نہیں مانے تو پھر ان کو نسیاً منسیہ کر دیا گیا، قطع دابر القوم الذین ظلموا، ان کی جڑ کاٹ دی گئی، لا یرا الا مساکنہم، اب وہ نہ رہے، ان کے مسکن رہ گئے، محل رہ گئے، وہ ان کی عمارتیں رہ گئی، لیکن ان میں جو آباد تھے ان کا نام و نشان مٹ گئے۔ اسی طریقے سے آخرت میں بھی محاسبہ ہوگا تو ہر قوم اور ہر امت پر جب اس کا محاسبہ کیا جائے گا تو پہلے رسول کھڑا ہو کر گواہی دے گا، پروزیکیوشن وٹنس کی حیثیت سے، جو رسول اس قوم کی طرف بھیجا گیا تھا پہلے وہ ٹیسٹیفائی کرے گا کہ اللہ تیرا جو پیغام مجھ تک پہنچا تھا وحی کے ذریعے، فرشتے کے ذریعے، میں نے وہ پیغام پہنچا دیا تھا اور اس کو پہنچانے کا حق ادا کر دیا، میں نے نہ صرف اپنی زبان سے وہ پیغام پہنچایا بلکہ عمل سے اس کا نمونہ پیش کیا، ثابت کر دیا، حجت قائم کر دی ہے کہ یہ کوئی ناقابل عمل بات نہیں ہے کہ جو تم سے کہی جا رہی ہے، بلکہ میں نے اپنے کردار میں، اپنی شخصیت میں، اپنی عملی زندگی میں اس کا ایک نمونہ پیش کیا۔ یہ اتمام حجت اس کا نام ہے، قطع عذر یا اتمام حجت، اس کے لیے رسالت کا سلسلہ ہے، مواخذہ آخرت، محاسبہ آخرت کی بنیاد کے طور پر کہ حجت قائم ہو جائے، لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل، رسولوں کے آنے کے بعد لوگوں کے پاس کوئی حجت، کوئی عذر، کوئی دلیل، کوئی بہانہ باقی نہ رہے۔ اس کے لیے اللہ نے جو طریقہ اختیار کیا، اگرچہ اللہ تعالیٰ کے لیے بہرحال اس کے لیے تو ہر شے ممکن ہے، ہر انسان پر قرآن نازل کر دیتا، ہر انسان پر اس کی مادری زبان میں اللہ تعالیٰ اپنا جو ہدایت نامہ اتار دیتا،
لیکن اللہ نے ایک اور حکمت اختیار کی، اور اس حکمت کے اندر بھی بات واضح ہو گئی جو ابھی میں نے بیان کیا ہے۔ عملی نمونہ بھی پیش ہو تب حجت قائم ہوگی، ورنہ کہا جا سکتا بات تو بڑی اچھی تھی، قابل عمل نہیں تھی، ہم تو انسان تھے، ہمیں پیٹ لگے ہوئے تھے، ہمارے بال بچے تھے، ہماری یہ مجبوریاں تھیں، ہماری یہ لیمیٹیشنز تھیں، یہ اتنی اعلیٰ باتیں، یہ اتنی اونچی باتیں، یہ تو ناقابل عمل تھی۔ تو حجت قائم کرنا جو تھا عملاً، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے بہترین اخلاق و کردار والے لوگ منتخب کیے، جو اس قوم میں، اس ماحول میں، اس معاشرے میں ابو ڈاؤٹ تھے اپنی شخصیت اور سیرت اور کردار کے اعتبار سے، ان کے پاس وحی بھیجی، اور یہ وحی اب لایا ہے فرشتہ۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ تو ہر انسان سے بھی ہم کلام ہو سکتا ہے، بڑی پیاری آیت ہے جو سورہ شورى کے آخری حصے میں آئی ہے۔ یہ نہیں کہا کہ اللہ کے لیے ممکن نہیں تھا کہ وہ ہر انسان سے بات کر سکے، یہ نہیں کہا، کہا کیا ہے؟ ما کان لبشر ان یکلمہ اللہ الا وحیا او من وراء حجاب او یرسل رسولا فیوحی باذنہ ما یشاء۔ کسی انسان کا یہ مقام نہیں ہے کہ اللہ اس سے رو در رو کلام کرے، کسی انسان کی یہ ہستی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے ہم کلام ہو، بلکہ اللہ نے اس کے لیے ذریعہ اختیار کیا وہ وحی کا، الا وحیا او من وراء حجاب، یا اگر حضرت موسیٰ سے بھی کلام کیا ہے تو اوٹ سے کیا ہے، پردے کے پیچھے سے کیا، رو در رو ہو کر نہیں کیا ہے، یہ بھی استثناء ہے۔ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، یہ خاص استثنائی شان ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی۔ اور یرسل رسولا فیوحی باذنہ ما یشاء، یا پھر وہ بھیجتا ہے کسی رسول کو، کسی فرشتے کو پیغامبر بنا کر، جو وحی کرتا ہے، جو اللہ چاہتا ہے اس کا پیغام پہنچاتا ہے۔ تو پہلی کڑی جو ہے وہ رسول ملک ہے، وہ حضرت جبرائیل ہے علیہ الصلوۃ والسلام۔ دوسری کڑی رسول بشر ہے، اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، اللہ پسند فرما لیتا ہے فرشتوں میں سے بھی اپنے ایلچی اور انسانوں میں سے بھی۔ رسول ملک اللہ سے پیغام لیتا ہے، اخذ کرتا ہے، تلقی کرتا ہے، اور یہ بھی نوٹ کیجئے قرآن مجید میں اس کے لیے بھی لفظ وحی آتا ہے، فرشتوں کو بھی وحی ہوتی ہے۔ اور وہ حدیث قدسی جو ہم نے بہت مرتبہ بیان ہوئی ہے اس درس کے سلسلے میں بھی، اوحى اللہ الی جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام، اوحى اللہ عز وجل الی جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام ان اقلب مدینۃ کذا وکذا باہلھا۔ یہاں تک نقشہ کھینچا گیا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کچھ فرمان اللہ کا جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوتا ہے، اللہ کچھ فرمان دیتے ہیں، کوئی حکم دیتے ہیں، کوئی وحی، کوئی کلام کرتا ہے اللہ، تو دہشت طاری ہو جاتی ہے فرشتوں پر، اور پھر وہ ایک دوسرے سے سوال کرتے ہیں کہ کیا کہا، ماذا قال ربکم قالوا الحق۔ تو معلوم ہوا کہ سب فرشتوں کی بھی یہ شان نہیں ہے، سب فرشتوں کا بھی یہ مقام نہیں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے کلام کو براہ راست سن سکتے ہیں، بلکہ دہشت سے اور رعب کی وجہ سے وہ نہیں سن پاتے، وہ پوچھتے ہیں ماذا قال ربکم، کیا فرمایا اللہ نے اس وقت، کیا فرمایا تمہارے رب نے، تو اس کے بعد انہیں بتایا جاتا ہے۔ بہرحال پہلی وحی اللہ سے ہوئی فرشتے کو، اور یہ رسول ملک، چونکہ یہ نورانی مخلوق ہے اللہ سے فی الجملہ قرب رکھتا ہے، مخلوق ہونے کے اعتبار سے اس کے ساتھ قرب حاصل ہے انسان کو بھی، انسان بھی مخلوق ہے، فرشتہ بھی مخلوق ہے، اس اعتبار سے قدر مشترک ہے۔ وہ فرشتہ وہی لے کر آتا ہے رسول بشر کے پاس، اور اس طریقے سے اب رسول بشر اپنے ہم قوم، ہم جنس، اپنے لوگوں کو ان کی زبان میں تبلیغ کرتا ہے اس وحی کی، اور اپنے عمل میں نمونہ پیش کر دیتا ہے اور حجت قائم کر دیتا ہے۔ اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس۔ اب ذرا یہاں نوٹ کیجئے، یہ سلسلہ رسالت دو کڑیوں پر مشتمل چلتا رہا، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر اس سلسلہ رسالت میں ایک تیسری کڑی شامل ہوئی۔ یہ بہت اہم نقطہ ہے، اور اس کا اصل تعلق جو ہے اس مضمون کا، اس کی عظمت جو ہے، یہ جو دوسرا حصہ ہے اس رکوع کا، اس میں آ کر نکھرتی ہے یہ عظمت، اس لیے کہ یہاں لفظ استعمال ہوا ہے اصطفاء، اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، اللہ پسند فرما لیتا ہے۔ صاد فا یا، یہ اس جو صفی کا جو مصدر بنتا ہے مادہ، اس کے معنی کو پسند کر لینا، کسی چیز کو پسند کر کے اختیار کر لینا، اسی معنی میں حضرت آدم کے لیے لفظ آتا صفی اللہ، ان اللہ اصطفیٰ آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین، تو صفی اللہ ہے، اللہ کے پسندیدہ مخلوق ہے، اللہ نے چنا ہے ان کو، تو اصطفاء کے معنی بھی چننا ہے۔
لیکن اجتباء کا لفظ آ رہا ہے، هو اجتباکم، اس نے تمہیں چن لیا ہے۔ اور استفاء اور اجتباء یہ دونوں الفاظ بہت قریب ہیں اپنے مفہوم کے اعتبار سے۔ اس کا جو فرق ہے وہ انگریزی کے دو الفاظ کے حوالے ہی سے میں بیان کرتا رہا ہوں، اور اب بھی مجھے اس سے بہتر کوئی اسلوب نظر نہیں آتا۔ انگریزی میں ایک لفظ ہے ٹو چوز، چوائس، اور ایک ہے ٹو سلیکٹ، سلیکشن۔ ان میں جو فرق ہے، اور آپ کو معلوم ہے کہ یہ کسی زبان کے جو قریب المفہوم الفاظ ہوتے ہیں ان میں جو باریک فرق ہوتا ہے اس کا جاننا پہچاننا آسان کام نہیں ہوتا جب تک کہ اس زبان کا کافی فہم حاصل نہ ہو جائے، اس کی گہرائی میں آدمی نہ اتر چکا ہو۔ لہذا جو گرامرز ہیں انگریزی کی گرامرز، ان میں بھی یہ قریب کے الفاظ جو ہیں مترادفات جو نظر آتے ہیں، ان کے مابین جو فرق اور تفاوت ہے پورے چیپٹر اس کے اوپر ہوتے ہیں۔ ٹو چوز اینڈ ٹو سلیکٹ، فرق کیا ہے؟ چوائس میں چوز کرنے والے کے ذوق کو زیادہ دخل ہے، اٹس بائی چوائس، آپ کا ذوق ہے، آپ کی پسند ہے۔ کسی ایک گلاب کے پودے میں 10 پھول لگے ہوئے ہیں، اب آپ نے کوئی ایک چن لیا اس میں سے۔ بسا اوقات آپ سے پوچھا جائے کہ آپ نے یہ کیوں چنا تو آپ شاید نہ بتا سکیں، لیکن یہ کہ کوئی نہ کوئی بات تو ہے نا، آخر بقیہ 9 پھول آپ نے چھوڑے ہیں اور ایک چنا ہے، تو کہیں نہ کہیں کوئی آپ کے پسند ذوق کا معاملہ جو ہے اس کے اندر شامل ہے۔ سلیکشن میں ہوتا کسی مقصد کے لیے، آپ کی سلیکشن ہو رہی ہے ہاکی ٹیم کی، اس کو بھیجنا ہے کہ مقابلہ ہے، اولمپکس ہے، اس کے لیے سلیکشن ہے، مقابلہ ہوگا۔ لیکن یہ کہ ویسے چوائس اور سلیکشن بہت قریب کے الفاظ۔ یہاں نوٹ کیجئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر جب نبوت کا خاتمہ ہوا، اختتام پذیر ہو گئی نبوت، اور نبوت کا ابھی جو اصل مقصد تھا وہ باقی ہے، انسانوں پر اتمام حجت، وہ تو ابھی کرنا ہے۔ مجھے شعر یاد آیا اقبال کا کہ وقت فرصت ہے کہاں، کام ابھی باقی ہے، نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے۔ ابھی تو حضور کے ذریعے تو صرف جزیرہ نما اہل عرب کے لوگوں تک ہی صرف اتمام حجت ہوا ہے، باقی کہاں اتمام حجت ہوا؟ باقی تو بادشاہوں کو خط لکھ دیا آپ نے، تو ہرقل کو نام خط لکھ دینے سے کیا پورے تمام سلطنت روما کے لوگوں پر حجت قائم ہو گئی؟ کیا کسریٰ کے نام ایک خط لکھنے سے تمام ایران کے لوگوں کے اوپر حجت قائم ہو گئی؟ جبکہ عرب کے لوگوں پر حجت قائم کرنے میں 23 برس کی محنت شاقہ جو ہے آپ کو برداشت کرنی پڑی، ماریں کھائی ہیں، پتھراؤ اپنے جسم اطہر کے اوپر برداشت کیا ہے، گالیاں سنی ہیں، جھوٹ کے الزام لگے ہیں آپ پر، نہ معلوم کیا کچھ ہوا۔ یہ سب کچھ کر کے تب حجت قائم ہو گئی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے رسول نے قوم پر حجت قائم کی۔ تو یہ تو کام ابھی ہونا ہے اس اعتبار سے، اور پھر یہ کہ اس وقت ہی کا معاملہ نہیں ہے، ابد الآباد تک، تا قیام قیامت۔ آخر ان انسانوں کے محاسبے کی بنیاد کیا ہوگی؟ ان سے جو پوچھ گچھ ہوگی، کون ٹیسٹیفائی کرے گا کھڑے ہو کر کے اللہ ہم نے اپنا تیرا پیغام ان تک پہنچا دیا تھا؟ کوئی تو ہو۔ یہ ہے وہ تصور کہ اس کو شامل کیجئے فلسفہ رسالت کے اعتبار سے، کہ اب ہمیشہ کے لیے اس رسالت کی زنجیر میں تیسری کڑی کے طور پر امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اس کے ساتھ لنک کر دی گئی ہے۔ یہ تیسری کڑی ہے، اس سے پہلے 2 ہی تھی، رسول ملک، رسول بشر۔ ایک رسول کی تعلیم لوگوں نے بھلا دی، گم کر دی، تحریف کر دی، دوسرے رسول کے پاس پھر فرشتہ آ گیا، پھر پیغام آ گیا۔ تورات میں کوئی خرابی ہو گئی، انجیل آ گئی، زبور آ گئی، کتابیں آ رہی ہیں۔ رسول ملک، رسول بشر، اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس۔ محمد پر صلی اللہ علیہ وسلم وہ سلسلہ ختم، کھڑکی بند، اب وہی نہیں آئے گی۔ ہدایت کامل کر دی گئی قرآن میں، اس کی حفاظت کا ذمہ لے لیا گیا، لیکن کیا صرف اس سے حجت قائم ہو جائے گی؟ جب تک اس کو پہنچایا نہ جائے، جب تک اس کا حق ادا نہ کیا جائے، جب تک اس کی تبیین نہ کی جائے، لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، اے نبی تاکہ آپ واضح کریں لوگوں پر، تبیین کریں وہ شے کہ جس کی جو ان کے لیے نازل کی گئی ہے۔ تبیین تو آپ کی ذمہ داری ہے۔ بلغ ما انزل الیک من ربک، اے نبی پہنچا دو جو کچھ نازل کیا گیا ہے آپ پر آپ کے رب کی طرف سے۔ قرآن نازل آپ پر اللہ نے کیا، جبریل لے آیا، اس کی تبلیغ آپ کے ذمہ ہے، اس کی تبیین آپ کے ذمہ ہے، اس کی تعلیم آپ کے ذمہ ہے، یعلمہم الکتاب والحکمہ۔ اب یہ کام کون کریں گے؟ یہ ہے جو امت کا فرض منصبی ہے تا قیام قیامت۔ یوں سمجھیے، یہ ہم کہہ سکتے ہیں، یہ اصطلاح ہے، اس سے کسی مغالطے میں مبتلا نہ ہو جائیں،
یہ امت کا منصب رسالت ہے۔ رسالت کی زنجیر میں امت محمد اب لنک کر دی گئی ہے تا قیام قیامت۔ رسول ملک جبرائیل جو کچھ لایا محمد کے پاس صلی اللہ علیہ وسلم، وہ رسول بشر ہے، انہوں نے پہنچا دیا امت کو۔ الا هل بلغت، اور حجۃ الوداع میں گواہی لے لی، لوگوں میں نے پہنچا دیا یا نہیں؟ اور پورے مجمع نے کہا انا نشہد انک قد بلغت وادیت ونصحت، یا انا نشہد انک قد بلغت الرسالۃ وادیت الامانۃ ونصحت الامۃ وکشفت الغمۃ۔ اے نبی ہم گواہ ہیں، آپ نے حق رسالت ادا کر دیا، حق امانت ادا کر دیا، ہماری خیر خواہی کا حق ادا کر دیا، آپ نے گمراہی کے اندھیارے کافور کر دیے، آپ نے اپنا فرض منصبی ادا کر دیا۔ اس کے بعد آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی ہے انگشت شہادت سے بھی، پھر لوگوں کی طرف اشارہ کیا، اللہم اشہد اللہم اشہد اللہم اشہد، اے اللہ تو بھی گواہ رہے، یہ مان رہے ہیں کہ میں نے تیرا پیغام انہیں پہنچا دیا۔ یہ کام ہے جو اب تا قیام قیامت امت کے سپرد ہے۔ اس کے لیے جد و جہد، جہاد، وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ هو اجتباکم، اور اس کے بعد یہ تو اصل میں تو اس کا درس بعد میں ہونا ہے، تمہیں چن لیا، جیسے کہ نبیوں کو استفاء کا عمل آیا ہے، اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، ان اللہ اصطفیٰ آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین۔ وہ استفاء ہے، یہ اجتباء ہے، اور استفاء اور اجتباء میں جیسا کہ میں نے عرض کیا بڑا باریک سا فرق ہے۔ یہی دونوں الفاظ مفعول کی حیثیت سے استعمال ہوتے ہیں حضور کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم، محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، چنے ہوئے پسندیدہ محمد، چنے ہوئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو وہ لفظ ہے کہ جو اگلے حصے میں آئے گا هو اجتباکم، یہ ہے اصل میں فلسفہ رسالت جو اس ایک آیت میں یہاں آیا ہے، اور اس کی اصل جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے، اس کی حکمت، اس کی گہرائی، اس کا اصل مفہوم یہ اجاگر ہوگا دوسرے حصے کے ساتھ مل کر۔ هو اجتباکم، اپنے نصیب پر فخر کرو کہ اب تمہیں یہاں اس سلسلہ رسالت کے اندر جو ہے منسلک کر دیے گئے ہو۔ اب یہ ذمہ داری جو ہے تمہارے کاندھوں پر آ گئی ہے کہ جو اتمام حجت کی ذمہ داری تھی اس سے پہلے جو انبیاء اور رسول ادا کرتے رہے، اب اے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اب یہ ذمہ داری اور یہ مقام و مرتبہ اور یہ منصب تمہیں عطا ہو گیا ہے تا قیام قیامت۔ اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس ان اللہ سمیع بصیر، یقیناً اللہ تعالیٰ سب کچھ سنتا ہے، سب کچھ دیکھتا ہے۔ جو مفہوم میں نے عرض کیا ہے ابھی اس آیت مبارکہ کا، اس کے حوالے سے یہ دو جو اللہ کی صفات آئی ہیں، یہ اس پہلو سے کہ اتمام حجت کا یہ پروسیس، اس کا تقاضا ادا ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا، اللہ دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے۔ اتمام حجت ہو گیا ہے یا نہیں ہو گیا، اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ سن رہا ہے، اللہ کے علم کامل میں۔ اتمام حجت جس کے لیے کہ انبیاء اور رسول بھیجے گئے، اس کا حق ادا ہو گیا یا نہیں، اللہ کے علم میں۔ اور اے نبی جو کچھ آپ کر رہے ہیں، اور اے مسلمانوں جو کچھ تم کر رہے ہیں، اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ سن رہا ہے۔ اور اے کفار قریش اور اے مشرکین مکہ، جو کچھ تم کر رہے ہو، جو تمہارا طرز عمل ہے، جو کچھ تم کہہ رہے ہو جواباً، اللہ سن رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے۔ گویا کہ اس اعتبار سے یہ فریضہ رسالت کی ادائیگی کے ضمن میں اللہ تعالیٰ کی شہادت ہے، اللہ کی گواہی ہے۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا، کافی اللہ گواہ کے طور پر۔ آپ نے فرض ادا کر دیا، اللہ گواہ ہے، کافی ہے، کوئی اور مانے نہ مانے۔ لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا، حضور نے تو پوری امت سے گواہی دی ہے۔ 1.25 لاکھ کا، یا بعض روایات میں 1,40,000 کا وہ مجمع تھا، 1,24,000، 1,40,000، یہ مختلف تعدادیں آئی ہیں کہ اس مجمع کے اندر حضور نے گواہی دی ہے، الا هل بلغت انا نشهد انک قد بلغت وادیت ونصحت۔ لیکن نہ ہو تو اللہ گواہ کافی ہے، کفی باللہ شہیدا، کافی اللہ کا گواہ ہونے کے اعتبار سے۔ ان اللہ سمیع بصیر، لیکن اس کی ایک تفسیر وہ ہے کہ جس کا تعلق ہے شرک اور توحید کے اسی مضمون کے ساتھ کہ جس پر پہلی 2 آیات ہمارے اس درس کی مشتمل ہے۔ اس لیے کہ اب اس کو نوٹ کیجئے، رسولوں اور نبیوں کی امتوں میں جو شرک پیدا ہوا وہ اس اعتبار سے بھی ہو گیا کہ ان کے ذریعے سے توسل کر کے بیڑا پار ہو جائے گا، اور ہم تو امت مرحومہ ہیں، ہم تو بخشے بخشائے ہیں،
ہم تو اللہ کے چہیتے ہیں، ہم تو اللہ کے لاڈلے ہیں، اولیاء اللہ ہیں، ان کے دامن سے وابستہ ہے، ان کی سفارش ہو جائے گی۔ چڑھائے ہوئے ہم نے بڑے بڑے جو ہیں آخر ان کے لیے ان کے عرس کیے ہیں، بڑے ٹھاٹ کے ساتھ، بڑی دھوم دھام کے ساتھ۔ تو یہ سارے کام ہمارے جو ہیں یہ ہماری نجات کے ذریعہ ہیں، ہماری نجات کے لیے یہ کافی بڑی ضمانت ہے۔ یہ تصورات جو ہے شفاعت کا تصور، ایک شفاعت حقہ ہے، ایک شفاعت باطلہ ہے۔ شفاعت حقہ وہ ہر صاحب ایمان بھی شفاعت کر سکے گا۔ ہم خود جب کھڑے ہو کر کسی بھی فوت ہونے والے انسان کے لیے جب نماز جنازہ میں دعا کرتے ہیں، یہ شفاعت ہے۔ ہم دعا کر رہے ہیں اللہ بخش دے ان کو، اے اللہ تعالیٰ ان کی خطاؤں سے درگزر فرما، یہ شفاعت ہے۔ تو شفاعت اپنی جگہ پر ہے، اولیاء اللہ بھی کریں گے، انبیاء بھی کریں گے، فرشتے کریں گے، اب بھی کر رہے ہیں۔ قرآن مجید میں نقشہ کھینچا گیا ہے، فرشتے جو ہیں اہل ایمان کے لیے یستغفرون لمن فی الارض، زمین والوں کے لیے اس وقت استغفار کر رہے ہیں، اللہ جو تیرے یہ دین ایمان والے بندے ہیں ان پر رحم فرما، ان کی خطاؤں سے درگزر فرما، ان کی ہمتوں میں اضافہ فرما، ان کو توفیق سے نواز، اب بھی کر رہے ہیں۔ تو شفاعت اصلاً اپنی جگہ پر ہے، وہ اپنا مسئلہ ہے، لیکن شفاعت باطلہ کیا ہے؟ سارے عمل سے علیحدہ ہو کر اور ساری اپنی ذمہ داریوں سے فارغ ہو کر اور یہ سمجھتے ہوئے کہ کسی کے ہستی کے دامن سے وابستہ ہونے ہی سے بس بیڑا پار ہو جائے گا اور وہ سفارش کر دیں گے تو اللہ ٹال نہیں سکتا، یہ تصور جہاں بھی آ جائے گا یہ وہی شرک ہے۔ اس لیے کہ ان اللہ سمیع بصیر، دیکھیے شفاعت کی جڑ جہاں کاٹتا ہے قرآن مجید اللہ کے علم کے حوالے سے کاٹتا ہے۔ اس لیے کہ دنیا میں ہمارا جو تصور ہے سفارش کا، اس میں جزو لا ینفک کے طور پر یہ چیز شامل ہوتی ہے۔ جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ دنیا کی دوستی میں یہ چیز موجود ہوتی ہے، دوست کی بات ماننی ہے، اگرچہ بات تو ٹھیک نہیں ہے، دوست ہے کیا کرے۔ اصل تجزیہ کیجئے وجہ کیا ہے کہ کبھی آپ کو بھی کوئی ضرورت اس کے ساتھ جو ہے پیش آ سکتی ہے، کبھی آپ کا کوئی کام اس کے ساتھ جو ہے اٹک سکتا ہے، لہذا اس کی غلط بات بھی ماننی پڑتی ہے۔ یہ ہے ہمارا تصور دوستی جس کی نفی کی گئی، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ، اللہ کے ولی ہیں، اللہ کے دوست ہیں، لیکن اس کے کسی ذوف کی بنیاد پر نہیں، اس کی کسی احتیاط کی بنیاد پر نہیں، اس کے کسی انس کی بنیاد پر نہیں۔ اسی طریقے کا معاملہ یہ کہ سفارش، دنیا کی سفارش کا جو جزو لا ینفک ہے وہ یہ ہے، آپ نہیں جانتے کہ اس میں تو کچھ اور ہے سامنے، لیکن اصل حقیقت میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہی آپ کہیں گے تو سفارش ہوگی نا۔ گویا کہ آپ کے علم میں نہیں ہے بات، آپ کو اس جس کے پاس آپ سفارش کر رہے ہیں اس کے علم میں اضافہ کر رہے ہیں۔ سفارش کرنا ایک اعتبار سے جب جو بھی ہمارا تصور سفارش کا ہے اس میں یہ لازماً چیز شامل ہوگی کہ یہ چیز یوں ہے، اصل میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ معاملہ یوں تھا، اب یہ سارا معاملہ اس کے علم میں نہیں ہے، آپ اس کے علم میں اضافہ کر رہے ہیں، جبکہ اللہ وہ ہے کہ جو سب کچھ جانتا ہے، اس کے علم سے کوئی شے باہر نہیں۔ ان اللہ سمیع بصیر، وہ تو خود سننے والا، خود جاننے والا، خود آئی وٹنس ہے ہر شے کا، تم کیا بتاؤ گے اسے؟ استدعا کر سکتے ہو اللہ معاف فرما دے، یہ علیحدہ بات ہے، لیکن وہ جو سفارش کا تصور ہے یہاں کا وہ تو وہاں چل ہی نہیں سکتا۔ یہی وجہ جو ہے سورہ بقرہ میں جو آیت الکرسی ہے جس کو عظیم ترین آیت قرار دیا ہے حضور نے، سید آیات القرآن، تمام آیات قرآنیہ کی سردار، اس میں یہی تو آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو جانتا ہے، یعلم ما بین کیا ہے ما فی السماوات وما فی الارض ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض، اللہ تعالیٰ تو جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں زمین میں، کون ہے جو اس کے پاس اس کی جناب میں سفارش کر سکے؟ ولا یحیطون بشیء من علمہ، اس کے ماں سوا جو ہے چاہے فرشتے ہو، چاہے انبیاء ہو، چاہے نبی ہو، چاہے ولی ہو، کوئی بھی ہو، وہ تو سارے کے سارے علم کا احاطہ تو نہیں کر سکتے، جبکہ اللہ کا علم کل ہے، محیط کل، ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، باقی سب کا حال یہ ہے کہ جو اللہ نے علم دیا ہے بس اس حد تک انہیں علم حاصل ہے۔ اس اعتبار سے سفارش کا وہ تصور جو ہے اس کو اپنے ذہن میں سے نفی کر دیجئے، اس کو منہا کر دیجئے، پھر شفاعت جو ہے وہ صحیح ہے۔ ہم آخر اللہ سے درخواست کرتے ہیں اللہ یہ ہے مجرم، یہ خطا کار ہے، اے اللہ معاف فرما دے، یہ نہیں کہ اللہ میں جانتا ہوں تو نہیں جانتا، یا اللہ یہ معاملہ یوں نہیں ہے بلکہ یوں ہے۔ پکڑے جاتے ہیں فرشتوں کے لکھے پر ناحق آدمی، کوئی ہمارا دم تحریر بھی تھا، فرشتوں کی کوئی رپورٹ جو ہے، یہ کوئی ایف آئی آر جو کٹی ہے
اس کے اندر یہ شے غلط آ گئی ہے، اس طرح کی کوئی بات کرنے کا وہاں پر کوئی امکان نہیں ہے۔ یہ بھی اس کا ایک رشتہ ہے کہ جو اس شرک اور توحید والا مضمون جو پہلی 2 آیتوں میں آیا ہے اس کے ساتھ اس کا ایک ربط اور تعلق قائم ہوتا ہے کہ چاہے ملائکہ ہوں جن کو تم نے دیویاں اور دیوتا قرار دے لیا، اور یہ آپ کے علم میں ہے قرآن مجید میں اہل عرب کا یہ قول نقل ہوا ہے، ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، یہ جو دیویاں ہیں جنہیں ہم پوجتے ہیں، جن کی ہم عبادت کرتے ہیں، دنڈوت کرتے ہیں، یہ اللہ کے ہاں ہمارے سفارشی ہیں، جن سے یہ راضی ہو گئے بس وہ بیڑا پار ہو جائے گا اور ان کی سفارش سے وہاں پر نجات مل جائے گی۔ ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، یہ ہمارے شفیع ہیں اللہ کے ہاں، سفارشی ہیں۔ تو چاہے فرشتے ہوں، چاہے ملائکہ ہوں، چاہے انبیاء ہوں، چاہے رسول ملک ہے، چاہے رسول بشر ہے، سب کے سب اللہ کی مخلوقات میں شامل ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے ہاں سفارش تو ہوگی، شفاعت ہوگی، لیکن وہ تصور اپنے ذہن سے نکال دو جو تمہارے ذہنوں کے اندر بیٹھا ہوا ہے سفارش کا اور شفاعت باطلہ کا۔ ان اللہ سمیع بصیر، اللہ تعالیٰ تو خود سمیع ہے، خود بصیر، اللہ تعالیٰ خود آئی وٹنس ہے، خود ہر شے پر ہر دم، اللہ علی کل شیء شہید، ہر چیز پر خود وہ گواہ موجود ہے۔ اس اعتبار سے سفارش کے اس تصور کی نفی ہو گئی۔ اب آئیے آخری آیت، یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم وإلی اللہ ترجع الامور۔ اب اس کا تعلق بھی اسی کے ساتھ قائم ہو رہا ہے، اور جیسا کہ میں نے حوالہ دیا تھا ملائکہ کا جو تصور بگڑا اور ان کو صاحب اختیار بنا کر دیویاں بنا دیا گیا، دیوتا بنا دیا گیا، ہندوستان کے بھی دیوتاؤں کا تصور آپ کریں گے تو صاف نظر آ جائے گا ایمان بالملائکہ کی بگڑی ہوئی شکل ہے۔ اس لیے کہ وحدت ادیان کا اس حد تک تو ہر مسلمان کو قائل ہونا چاہیے۔ یہ تمام مذاہب دنیا میں جو ہے وہ ایک ہی مذہب سے نکلے ہوئے، ڈیویشنز ہوئی ہے، اس لیے کہ کان الناس امۃ واحدۃ، شروع میں تو تمام نوع انسانی ایک ہی امت تھی، حضرت آدم کی نسل سے آدم اللہ کے نبی تھے، ظاہر بات ہے کہ ان کی اولاد کے اندر تو ایک ہی دین تھا اور وہ اللہ کا دین تھا، ایک ہی عقیدہ تھا، وہ توحید کا عقیدہ تھا، لیکن اس کے بعد پھر اسی سے تو یہ ساری ڈیویشنز ہیں جو راستے نکلے ہیں۔ تو جہاں جو گمراہی ہے وہ حق کی کسی شکل کی کسی حصے کی بگڑی ہوئی شکل ہے۔ دیوی اور دیوتا کہاں سے آ گئے؟ یہ ایمان بالملائکہ کی بگڑی ہوئی شکل ہے، ذرا سا اس کے ساتھ تصور شامل کر دیا اختیار کا کہ ان کو بھی اختیار حاصل ہے اور یہ بھی ہمارے بھلے اور برے کا کوئی اختیار رکھتے ہیں، بس یہاں پہ وہ معبود بن گئے۔ اس اعتبار سے یہ سارے تصورات جو ہیں در حقیقت وہی کی بگڑی ہوئی صورتیں ہیں۔ اسی میں یہ شامل تھا، فرشتوں کو دیویاں دیوتا بنا دیا گیا، اسی میں یہ تھا کہ ہم ابراہیم کی اولاد میں سے ہیں، نحن ابناء اللہ واحباہ، جب ابراہیم خلیل تھے اللہ کے، واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، تو ہم سب اس کے چہیتے ہیں، ہم تو پیر زادے ہوئے، اللہ تعالیٰ کے ہاں تو ہمارا مقام بہت بلند ہے، بڑے لاڈلے، بڑے چہیتے۔ ان تمام چیزوں کی نفی، اور خاص طور پر ملائکہ کے بارے میں جو آیت میں نے آپ کو پہلے سنائی تھی کہ لہو ما بین ایدینا وما خلفنا وما بین ذالک، ہمارا تو کل وجود اس کے اختیار میں ہے، اختیار صرف اسی کا ہے، ما نتنزل الا بامر ربک، ہم اتر ہی نہیں سکتے، نازل نہیں ہو سکتے جب تک کہ اے نبی آپ کے رب کا حکم نہ ہو جائے۔ وہی انداز یہاں، یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، وہ جانتا ہے جو کچھ کے ان کے سامنے ہے، جو کچھ کے ان کے پیچھے، نبی ہو، رسول ہو، اولیاء اللہ ہو، جب اللہ خود سمیع ہے اور بصیر ہے تو ان کے سامنے، ان کی موجودگی میں جو کچھ تھا، ان کے پیچھے جو کچھ ہونے والا ہے، وہ سب کچھ اللہ کے لیے۔ اسی طریقے سے یہ مفہوم جو اسلوب اختیار کیا گیا ہے سورہ جن میں، اللہ تعالیٰ جن فرشتوں کو اور جن ملائکہ اور جن انسانوں کو رسالت کے منصب پر فائز کرتا ہے، پھر ان کی خاص نگرانی ہوتی ہے، حفاظت ہوتی ہے کہ معلوم ہو جائے، لِيَعْلَمَ أَنْ قَدْ أَبْلَغُوا رِسَالَاتِ رَبِّهِمْ وَأَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ۔ اللہ تعالیٰ جو ہے ان کے خاص طور پر ان کے آگے اور ان کے پیچھے اپنے محافظ فرشتے بھیجتا ہے، رسولوں کے ساتھ بھی، تاکہ اس کے اندر اس ہدایت میں کہیں کوئی شیاطین جن جو ہے کہیں کوئی چیز شامل نہ کر دیں، کہیں اس کے اندر کوئی کسی اور چیز کو شامل نہ کر دیں، کوئی اس طرح کوئی غلطی اس کے اندر جو ہے نہ ڈال دیں، القاء نہ ہو جائے شیطانی۔ تو یہ تمام چیزیں جو ہے وہ رسالت کے ساتھ بھی تعلق ہوا، توحید کے ساتھ بھی تعلق ہوا، لیکن اب اس آیت پر جیسا کہ یہ خود ہے اپنی جگہ پر غور کیجئے، جیسے میں نے مثال بارہا دی ہے کہ ہر آیت اپنی جگہ ایک موتی ہے،
لیکن جب پرو کر آتا ہے تو وہ کسی سلسلے میں منسلک ہو کر سابقہ موتی بعد والا موتی اس کے ساتھ ایک اس کا ربط و تعلق قائم ہو کر حسن دوبالا ہوتا ہے۔ لیکن اپنی جگہ پر ہر آیت جو ہے اپنے مضمون میں خود مکتفی اور اپنی جگہ پر علم و حکمت کا ایک بہت بڑا موتی اور ہیرا ہے۔ اس اعتبار سے اس پر غور کیجئے، یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، اب یہ ایدیہم اور خلفہم، یہ ہم کی ضمیر کدھر ہے؟ ملائکہ کی طرف بھی ہو سکتی ہے، اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، رسول بشر کی طرف بھی ہو سکتی ہے کیونکہ اس لیے کہ سابق آیت وہی ہے۔ عام کیجئے تو تمام انسان، تمام مخلوقات کے جو کچھ سامنے ہے وہ بھی اللہ کے علم میں ہے، جو کچھ ان کے پیچھے وہ بھی اللہ کے علم میں ہے۔ اور یہاں در حقیقت یہ مضمون کیوں لایا گیا؟ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور بالآخر سارے معاملات اللہ کی طرف لوٹا دیے جائیں گے۔ یہ ہے اصل میں کرکٹ آف دی میٹر جس کو کہتے ہیں۔ اس آیت کا اصل مضمون یہ ہے، یعنی جو ایمانیات ثلاثہ میں سے تیسرا ایمان ہے معاد، لوٹنا۔ معاد کہتے ہیں لوٹنے کی جگہ، انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ جو رجوع ہے اللہ کی طرف، ہمیں لوٹنا ہے، پھر حاضر ہونا ہے، وہیں پہنچنا ہے، اسی عدالت میں حاضر ہونا ہے، وہیں محاسبہ ہوگا۔ الی اللہ ترجع الامور، اور ترجع یہ لفظ آیا ہے فعل مجہول، اس لیے کہ فعل معروف کے اندر فاعل کی مرضی کو دخل ہوتا ہے۔ میں یہ کام کر رہا ہوں اور مجھ سے یہ کام کرایا جا رہا ہے، یہ مفعول ہے، اس میں میرا اختیار نہیں ہے، میں تو مجبور ہوں۔ تو جہاں بھی آتا ہے یہ آخرت کا ذکر، اس میں ترجع، لوٹا دیے جائیں گے، خواہی نہ خواہی، چاہے انہیں پسند ہو چاہے ناپسند ہو، چاہیں یا نہ چاہیں۔ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، تمام معاملات اللہ ہی کی طرف لوٹا دیے جائیں گے، اللہ ہی کے حضور میں ان کی پیشی ہوگی، فیصلے کا اختیار اسی کے ہاتھ میں ہوگا۔ لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار، آج کے دن کس کے ہاتھ میں اختیار ہے؟ صرف اللہ کے ہاتھ میں، جو الواحد ہے القہار۔ اب آپ نے دیکھا کہ اس آیت کا بھی تعلق توحید کے ساتھ بھی جڑ گیا، شفاعت باطلہ کی بھی نفی ہو گئی، توحید کا بھی اس بات ہو گیا، لیکن اپنی جگہ پر یہ ایمانیات ثلاثہ میں سے ایمان بالمعاد کے لیے اہم ترین آیت ہو گئی۔ اب آخری بات یہ نوٹ کیجئے کہ یہاں جو ہمارے سامنے ربط آیا ہے، ان چار آیات میں جو ایمانیات ثلاثہ کا بیان آیا، نسبت و تناسب یہ ہے، دو آیات تو ایکسکلوسیو توحید پر ہے، شرک کی مذمت، توحید کا اس بات ہے۔ اس کے بعد کی دو آیات میں بھی وہ مضمون مسلسل چلا آ رہا، بین السطور وہ آ رہا ہے، اس لیے کہ اصل تو دین ہے ہی نام اس کا، دین تو دین توحید ہے۔ جیسا کہ میں نے حقیقت و اقسام شرک کی گفتگو میں عرض کیا تھا، تفصیل کے ساتھ جو بات ہوئی تھی، تو میں نے عرض کیا تھا کہ خیر، حق، بھلائی، نیکی، علم کی ہو، عمل کی ہو، نظریے کی ہو، خیال کی ہو، سب کے سب یہ توحید ہی کی شاخیں ہیں، اور برائی، گمراہی، ضلالت، بدی، عمل کی ہو، خیال کی ہو، نظریے کی ہو، علم کی ہو، عقیدے کی ہو، جو اخلاق کی ہو، جو بھی ہے، شرک کے ساتھ اس کے ڈانڈے ملتے ہیں۔ اصل شے ہے ہی توحید اور شرک، توحید حق ہے اور شرک کل باطل۔ تمام چیزیں جو بھی ہیں، عمل کی اور نظریے کی اور علم کی اور عقیدے کی اور اخلاق کی، جو بھی برائی ہے وہ شرک ہی کی کوئی نہ کوئی شیڈ، اسی کا کوئی شیڈ ہے، اسی کی کوئی شاخ ہے، اسی کی کوئی فرع ہے۔ اور جو خیر ہے، جو بھلائی ہے، جو نیکی ہے، جو اچھائی ہے، علم کی ہو، عمل کی ہو، اخلاق کی ہو، کردار کی ہو، نظریات کی ہو، اس کا لازمی رشتہ توحید کے ساتھ۔ اس اعتبار سے ان بقیہ دو آیات کا تعلق بھی اسی مضمون کے ساتھ ہے، لیکن ایک آیت اس کا یوں سمجھیے کہ بڑا حصہ ایمان بالرسالت، اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، اور یہ چوتھی آیت میں آخرت کا ذکر، اگرچہ آخرت عملی اعتبار سے اہم ترین ہے۔ یہ بات حقیقت ایمان کے ضمن میں جو میرے خطبات ہوئے تھے میں تفصیل سے بیان کر چکا ہوں۔ نظری اعتبار سے اہم ترین ایمان ایمان باللہ، عملی اعتبار سے اہم ترین ایمان ایمان بالآخرہ۔ آخرت پر یقین ہوگا تو عمل درست ہوگا، ورنہ ایمان باللہ بھی ذات و صفات کی بس بحث بن جائے گی، ذہنی عیاشی ہوگی، بڑا علم کلام ہو جائے گا، گفتگویں ہو جائیں گی، عمل درست نہیں ہوگا۔ ایمان بالرسالت بھی عشق رسول کی وہ شکلیں اختیار کر لے گا جو آپ کے ہاں ہے، نعتیں پڑھی جائیں گی، جلوس نکالے جائیں گے، عید میلاد النبی منائی جائے گی، اطاعت اور اتباع نہیں ہوگا۔
عمل اگر ہوگا تو آخرت کے، ایمان بالآخرہ۔ اب اس کو میں اس لیے خاص طور پہ عرض کر رہا ہوں کہ یہاں اس آخرت والے ایمان کو اس قدر مختصر وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، آخرت کا لفظ بھی یہاں نہیں آیا، بعد الموت کا لفظ بھی نہیں آیا، آخرت کے مضامین کی بنیادی چیزیں نہیں آئیں۔ یہ کیوں؟ یہ اس لیے ہے کہ اس سورہ مبارکہ کا جو پہلا رکوع ہے جو میں عرض کر رہا تھا، آیت الکرسی میں الفاظ وہی ہیں، یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم۔ بہرحال میں چونکہ اس وقت مستحضر نہیں تھا تو اس لیے اس میں جو بھی ہو جاتی ہے ایسی غلطی کوئی بات نہیں۔ یہاں اصل میں اس وقت نوٹ کرا رہا ہوں کہ یہ سورہ حج کا پہلا رکوع جو ہے وہ کل کا کل ایمان بالآخرت پر ہے۔ اور یہ میں پہلے تمہیدی جو معاملات بیان ہوئے تھے اس میں میں یاد کر چکا ہوں کہ ہر سورت کے اول و آخر کے مابین بڑا گہرا ربط ہوتا ہے اور بڑی اہمیت ہوتی ہے۔ جیسے غزل اور قصیدے میں مطلع ہے اور مقطع ہے، اسی طرح قرآن مجید کی سورتوں میں خواتین اور فواتح ان کی بڑی اہمیت ہے۔ اب یہاں آپ دیکھیے، میں چند آیات آپ کو صرف اس وقت پڑھ کر سنا رہا ہوں، ان کا صرف ترجمہ کروں گا، اس سے زیادہ کا امکان نہیں ہے۔ پہلی آیت ہے سورہ مبارکہ کی، یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم یوم ترونها تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت وتضع کل ذات حمل حملها وتری الناس سکارى وما هم بسکارى ولکن عذاب اللہ شدید۔ اے لوگو، اللہ کا تقوی اختیار کرو، اپنے اس رب کا تقوی اختیار کرو، اس لیے کہ قیامت کا زلزلہ بہت مہیب ہے۔ جس دن تم اسے دیکھو گے تو ہر دودھ پلانے والی بھول جائے گی اپنے شیرخوار بچے کو، اور ہر حمل والی کا حمل گر جائے گا، اور تم لوگوں کو دیکھو گے دہشت کی وجہ سے ایسے نظر آ رہے ہوں گے جیسے کوئی نشہ ہے، حالانکہ وہ نشے میں نہیں ہوں گے، بلکہ اللہ کی طرف سے وہ سختی جو ہے وہ اتنی ہوگی، اس کی دہشت کا عالم یہ ہوگا۔ تو زلزلۃ الساعۃ، اس سے یہ بات شروع ہوئی ہے، اور پھر دو آیتوں کے بعد قرآن مجید میں بعد الموت کے موضوع پر جو عظیم ترین آیات ہیں ان میں سے ایک آیت یہ ہے، اور طویل ترین آیات میں سے بھی ہے، یا ایھا الناس ان کنتم فی ریب من البعث فانا خلقناکم من تراب ثم من نطفۃ ثم من علقۃ ثم من مضغۃ مخلقۃ وغیر مخلقۃ لنبین لکم ونقر فی الارحام ما نشاء الی اجل مسمى ثم نخرجکم طفلا ثم لتبلغوا اشدکم ومنکم من یتوفی ومنکم من یرد الی ارذل العمر لکی لا یعلم من بعد علم شیئا وَتَرَى الْأَرْضَ حَامِدَةً فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ وَأَنبَتَتْ مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّهُ يُحْيِي الْمَوْتَى وَأَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَنْ فِي الْقُبُورِ۔ یہ تین آیتیں ہیں، بلکہ جو آخری دو آیتیں ہیں وہ تو چھوٹی ہیں، پہلی آیت بہت طویل آیت ہے۔ اے لوگو، اگر تمہیں کوئی شک ہے مرنے کے بعد جی اٹھنے میں تو دیکھو، غور کرو، ہم نے تمہیں مٹی سے بنایا، پھر نطفے سے بنایا، پھر علقہ سے بنایا، پھر ایک لوتھڑے سے بنایا جس میں پہلے کوئی شکل نہیں تھی، پھر بعد میں اس کی شکل بن گئی ہے۔ یہ سب کچھ اس لیے کہ ہم تمہارے سامنے واضح کر رہے ہیں، ہماری خلاقی کا تصور کرو۔ پھر بھی تمہیں شک ہے، جب تمہیں گندے پانی کی بوند سے اور مٹی سے بنا کر کھڑا کر دیا، پھر بھی تمہیں شک ہے کہ ہم تمہیں دوبارہ پیدا نہیں کر سکتے۔ طویل آیت ہے، میں اس کا حصہ کچھ چھوڑ رہا ہوں۔ آخر میں فرمایا وَتَرَى الْأَرْضَ حَامِدَةً، اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھتے ہو یہ منظر، زمین بے آب و گیاہ پڑی ہوئی ہے، دبی ہوئی ہے، اس میں کوئی رویدگی نہیں ہے۔ فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ، جب ہم اس پر پانی نازل کر دیتے ہیں وہ ابھرتی ہے، اپجتی ہے، اس کے اندر سرسراہٹ پیدا ہو جاتی ہے، حرکت، حیات کے آثار، حرکت جو ہے وہ حیات کے آثار میں سے ہے، حرکت ہے تو زندگی ہے۔ اہتزت، اہتزاز کہتے ہیں کسی شے کے اندر حرکت کا پیدا ہو جانا۔ بارش کے برسنے کے بعد وہی زمین مردہ پڑی ہوئی، بے آب و گیا، کہیں زندگی کے آثار نہیں، پھر ہر طرف مگر اب زندگی ہی زندگی ہے، معجزاً ساقی، اب وہاں پر زندگی کے آثار شروع ہو جاتے ہیں۔ تو اگر یہ سب کچھ ہو رہا ہے، وَأَنبَتَتْ مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ، اور کیسے کیسے میوے اور کیسی کیسی چیزیں جو ہے اسی زمین میں سے جہاں کچھ نہیں تھا، گھاس کا تنکا تک نہیں تھا، اور وہاں پہ اب وہ بہار دکھاتے ہیں۔
تو اگر یہ کچھ تمہارے سامنے ہو رہا ہے تو بعث بعد الموت کا تمہیں پھر بھی شک ہے؟ تم اللہ تعالیٰ کی قدرت سے اس کو پھر بھی بعید سمجھتے ہو؟ ذالک بأن اللہ هو الحق، یہ سب اس لیے کہ اللہ تعالیٰ حق، اللہ تعالیٰ، یہ میں پچھلی نشستوں میں عرض کر چکا ہوں، یعنی سراپا حق ہے، سرتاسر حق ہے، حق ہی حق ہے، یقینی ہے، واقعی ہے، یہ صرف کوئی سراب نہیں ہے، یہ کوئی دھوکہ نہیں ہے، اس کے کمالات، اس کی صفات کمال حق ہے۔ یہ لفظ جو ہے خاص ایک دعا میں بڑی تکرار کے ساتھ آیا ہے جو حضور تہجد میں مانگا کرتے تھے، انت الحق ووعدک الحق وقولک حق ولقاؤک حق والجنۃ حق والنار حق والساعۃ حق ومحمد حق والنبیون حق۔ یہ اللہ کا ہے، اے اللہ یہ تمام چیزیں حق ہیں، اور اصل حق اللہ کی ذات ہے۔ وَأَنَّهُ يُحْيِي الْمَوْتَىٰ، اور یہ کہ وہ تو مردہ کو زندہ کرتا ہے، وَأَنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قدیر، اور یہ کہ وہ تو ہر چیز پر قادر ہے، وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا، اور یہ کہ قیامت آ کر رہے گی، اس میں کوئی شک نہیں، وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَن فِي الْقُبُورِ، اور اللہ زندہ کرے گا، اٹھا دے گا انہیں جو قبروں میں ہیں۔ یہ ہے اصل میں پہلا رکوع کا کو لب لباب میں نے آپ کے سامنے اس کا ترجمہ بیان کیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آخر میں آ کر توحید پر تفصیل آ گئی اور ایمان بالرسالت کا ذکر آ گیا، اس کے بنیاد، لیکن یہ کہ آخرت کا تذکرہ جو ہے بہت ہی مختصر انداز میں آیا ہے۔ یہ گویا کہ قرآن کی دعوت عام کا خلاصہ ہے جو ان 4 آیات میں ہمارے سامنے آ گیا۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔